السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں ڈاکٹر محمد یاسین۔ آپ نے خبروں میں بھی دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ مریم نواز کوئی جادوئی مشین لے کر آئی ہیں جس سے کینسر کا علاج 60 منٹ میں ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ جو گورنمنٹ کے سپورٹر ہیں یا نون لیگ کے سپورٹر ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی مریم نواز نے جادو کر دیا یا بہت ہی کوئی خاص چیز لے کر آ گئے ہیں جس سے اب کینسر کا علاج 60 منٹ میں ہو جایا کرے گا۔ اور جو مخالف ہیں وہ اس کو مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کو بالکل ہی ڈرامہ سمجھ رہے ہیں۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں یہ مشین جو وہ لے کر آئی ہیں یہ کہاں سے لے کر آئی ہیں، یہ کس طرح سے علاج کرتی ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو جس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اگر یہ ویڈیو پوری آخر تک دیکھیں گے نا تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اب کو ابلیشن کا سب سے پہلے میں اگر بتاؤں نا تو یہ کو ابلیشن ہوتا کیا ہے۔ اب آپ نے کو تو بہت دفعہ سنا ہوگا کہ کو کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی دو چیزیں آپس میں ساتھ مل جائیں نا تو اس کو کہتے ہیں۔ جیسے یہ سب سے زیادہ ورڈ جو یوز کیا جاتا ہے پاکستان میں کہ جی وہاں پہ وہ اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن ہے جی۔ تو کو ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں پڑھتی ہیں۔ اسی طرح سے کو ایبلیشن کا مطلب ہے کہ یہ دو ایبلیشن کا ملاپ ہے۔ اب ایبلیشن کیا ہوتا ہے؟ ایبلیشن کا جو مطلب ہوتا ہے کسی بھی ٹشو یا جو پٹھا کہیں یا کوئی گوشت کا لوتھڑا کہیں کچھ بھی، تو کسی ٹشو کو ریموو کرنا، اس کو ہٹا دینا یا اس کو ڈسٹرائے کر دینا یا اس کو ختم کر دینا کسی بھی طرح سے، اس کو کہتے ہیں ایبلیشن۔ تو اب ایبلیشن کی بہت ساری ٹائپس ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں جو میڈیکل کی فیلڈ میں بہت سالوں سے استعمال کی جا رہی ہیں۔ اس میں سے دو جن کا ملاپ یہ کو ایبلیشن ہے، ایک ہے کرائیو ایبلیشن اور ایک ہے ہائپر تھرمل ایبلیشن۔ اب جو کرائیو ایبلیشن ہے یہ بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا رہا ہے میڈیکل کی فیلڈ میں، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ بہت سے کینسرز کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک بات یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ یہ جو مشین آئی ہے یا یہ جو تھراپیز ہیں یہ صرف سالڈ ٹیومرز کے لیے ہوتی ہیں۔ سالڈ ٹیومر کا مطلب ہے جو رسولی ہوتی ہے باقاعدہ۔ یہ کوئی بلڈ کینسر یا ان چیزوں کا علاج بالکل ہرگز ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایسے کینسرز ہوتے ہیں جن کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس کو کرائیو ایبلیشن سے پہلے علاج اس کا کیا جاتا تھا۔ اب کرائیو ایبلیشن میں کیا ہوتا ہے؟ کرائیو ایبلیشن کا مطلب ہے کہ کوئی ٹھنڈا کر کے اس کو فریز کر دیا جاتا ہے ٹیومر کو۔ ہائپر تھرمیا ایبلیشن ہوتا ہے، اس میں اس کو گرم کیا جاتا ہے، پھر سیلز کو ڈسٹرائے کیا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں تھراپیز پہلے استعمال ہو رہی تھیں، تو اب یہ جو مشین ہے جس کو کو ایبلیشن تھراپی کہا گیا ہے، جس مشین سے یہ کی جاتی ہے، یہ کرائیو ایبلیشن اور ہائپر تھرمیا ایبلیشن کو دونوں کا ملاپ ہے۔ ایک ہی مشین کے ساتھ ایک ہی ٹائم کے اوپر یہ دونوں کام کیے جاتے ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوتے تھے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے اس ٹیشو کو یا کینسر کو یا جو ٹیومر ہے اس کو فریز کر دیا جاتا ہے۔ اب فریز کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ ایک پروب ہوتا ہے، یا سوئی کہہ لیں یا پروب کہہ لیں، پروب کے ذریعے وہاں تک پہنچ کے تو لیکوڈ نائٹروجن استعمال کر کے تو اس کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کو آپ اس طرح سمجھیں، اور وہ -198 سینٹی گریڈ پہ کیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں -198 یا -198 کا مطلب آپ اس طرح سمجھیں کہ جو فریزر میں آپ چیزیں ڈالتے ہیں نا، جب برف بن جاتی ہے تو فریزر کا ٹیمپریچر بھی -20 تک جاتا ہے۔ اب -20 میں آپ سوچیں کہ چیزیں فریز ہو جاتی ہیں فریزر کے اندر، تو -198 کتنا ہوگا؟ تو اس کو ٹیومر کو ایک دفعہ میں فریز کر دیا جاتا ہے، بالکل وہ فریز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر گرم ٹیمپریچر سے اس کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرائے کیا جاتا ہے۔ اور وہ ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے 83 سینٹی گریڈ۔ اب یہ بھی اس طرح سے سمجھیں کہ کسی کو اگر 40 سینٹی گریڈ 40 ڈگری بخار ہو تو آپ کہتے ہیں بہت زیادہ بخار ہے، وہ تو بالکل تپ رہا ہے، آگ کی طرح تپ رہا ہے۔ تو 83 آپ سوچیں کہ 83 اس سے بھی ڈبل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ایبلیشن، کو ایبلیشن تھراپی، جو کہ یہ مشین جو مریم نواز صاحبہ لے کر آئی ہیں چائنا سے، اور وہ اس کا استعمال کر کے پاکستان کے اندر لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مشین کب سے استعمال ہو رہی ہے، یہ اپرووڈ ہے یا نہیں ہے، یہ صحیح طرح سے سیف ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا علاج ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں۔ اس میں یہ ہے
کہ یہ چائنا کی ایک کمپنی ہے ہائیجیا میڈیکل ٹیکنالوجیز. تو اس چائنا کی کمپنی نے یہ مشین ایجاد کی آپ کہہ سکتے ہیں یا لانچ کی ہے، اور یہ مشین کوئی پہلی دفعہ ابھی لانچ نہیں ہوئی ہے. یہ یورپ میں اس کو ایک CE اپروول ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو بیچ سکتے ہیں، یہ بیچنے کے اوپر آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. تو CE اپروول کی جو یورپ کی ہے وہ اس کو 2020 میں ملی تھی، لیکن وہاں پہ یہ استعمال نہیں ہوئی ہے. اسی طرح سے ابھی امریکہ میں بھی اس کو FDA جو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ہے، جو کہ تمام ان دوائیوں کو علاج کو اس کے اپروول دیتی ہے، تو FDA نے 2025 میں اس کو اپروول دے دی ہے. اور یہ استعمال ہونا جو شروع ہوئی ہے یہ چائنا میں 2022 میں استعمال ہونا شروع ہوئی ہے، اور وہاں پہ کچھ لوگوں کا علاج کیا جا چکا ہے، اور جو کلیم کرتے ہیں کہ ان کا علاج کامیابی سے کیا جا چکا ہے. اور ترکی کے اندر بھی 2 مریضوں کا علاج ہو چکا ہے 2025 میں، اور پاکستان کے اندر ابھی یہ آئی ہے، اور پاکستان میں بھی کچھ مریضوں کا علاج ہو چکا ہے. یہ میو ہاسپٹل کے اندر ایک مریم نواز صاحبہ کے انسٹرکشنز پہ ایک سینٹر بنایا گیا ہے، کوابلیشن تھراپی سینٹر، اور یہ کوئی 5 مشینیں لے کر آئی ہیں، تو یا امپورٹ کی ہیں انہوں نے وہاں سے. تو یہ جو ہے نا یہ پاکستان کے اندر اب استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے. اب اس مشین کی قیمت کیا ہے؟ یہ مشین تقریباً کوئی 2.5 کروڑ روپے کی بنتی ہے پاکستانی، ایک مشین. اور یہ خالی مشین کی قیمت نہیں ہوتی، اس کا جو علاج ہوتا ہے اس میں جو پروب استعمال ہوتا ہے نا، جو سوئی کہہ لیں یا پروب کہہ لیں یا سرنج کہہ لیں، جو بھی ہے وہ جو پروب استعمال ہوتا ہے اس کی قیمت ہے $550. وہ تقریباً کوئی 16 لاکھ روپے بنتے ہیں. تو اب وہ ایک پروب جو ہے نا وہ کبھی کبھی ایک پروب سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. تو کم از کم اس کا جو علاج کے اوپر جو ہے نا وہ یہ 16 لاکھ روپے تو صرف اس کی جو پروب استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر ہیں. باقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اور چیزیں بھی استعمال ہو سکتی ہیں. تو اور یہ واقعی 60 منٹ سے 120 منٹ میں یہ جو ہے نا یہ ختم ہو جاتا ہے پروسیجر پورا، یہ 1 گھنٹہ سے 2 گھنٹے کے اندر. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی جادوئی کوئی چیز نہیں ہے، یہ استعمال ہوتی رہی ہیں اس طرح کی چیزیں پہلے. ہاں البتہ یہ مشین جو ہے نا یہ 2 چیزوں کو ملا کے کرنے والی یہ پہلی مشین ہے جو اس کو کینسر یا ٹیومر کو فریز بھی کرتی ہے، اور پھر اس کو گرمی سے اس کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں کینسر کے ان کو مار بھی دیتی ہے یا ڈسٹروائے کر دیتی ہے. اب یہ کہنا کہ یہ کتنا کامیاب علاج ہو رہا ہے اور کینسر بالکل ختم ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، اس کے اوپر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جتنی بھی سٹڈیز ہوتی ہیں، جتنے بھی یہ ریسرچ ہوتی ہے، جتنے سٹڈیز پبلش ہوتی ہیں جو لٹریچر کے اندر ہوتی ہیں، اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے 5 ایئر سروائیول. اب 5 ایئر سروائیول کا کیا مطلب ہے کہ کینسر کے بہت چانسز ہوتے ہیں کہ یہ 5 سال کے اندر پھر واپس آنے کا اس کا خطرہ ہوتا ہے. تو چونکہ کینسر واپس آ سکتا ہے اس لیے 5 سال سے پہلے یہ بات نہیں کہی جاتی کہ کینسر کا علاج کامیابی سے ہو چکا ہے. جن مریضوں میں 5 سال تک کینسر واپس نہیں آتا تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں. اب چونکہ یہ مشین شروع بھی ہوئی ہے، اس کا استعمال بھی شروع ہوا ہے، تو البتہ یہ کہنا بھی نامناسب ہوگا کہ جی یہ علاج بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اب جن کا علاج ہوا ہے اگر وہ کہیں کہ ابھی میری طبیعت ٹھیک ہے یا اس کے کوئی مارکرز ان کے ٹھیک آ رہے ہیں تو اس حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ علاج ابھی تک جو کلیم کرتے ہیں، جو کمپنی کلیم کرتی ہے کہ یہ علاج ہو جاتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ابھی بالکل 100% یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے کینسر کا علاج کامیابی سے بالکل اس کا کینسر ختم ہو جاتا ہے. جب تک کہ 5 سال نہ گزر جائیں، ان لوگوں کا علاج ہو جائے، وہ لوگ کینسر سے بالکل فری ہو جائیں اور 5 سال تک کینسر واپس نہ آئے، تو پھر یہ اسٹڈیز کا ہوگا کہ یہ 5 ایئر سروائیول ریٹ کیا ہے اس علاج کے ساتھ. تو امید ہے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور سب کو مریضوں کی اور لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.